انسان کے دو حالت ہے. ایک حالت وہ ہے کہ جس میں اسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو خلوت کہتے ہیں. اور دوسری حالت وہ ہے جس میں اس نے اوروں کو بچانا ہے، اس کو جلوت کہتے ہیں. خلوت خلا سے ہے اور جلوت جلا سے ہے. جلا یجلو اور خلا یخلو. خلوت نشینی اپنی حفاظت کے لیے. بزرگان دین اولیاء کرام مشقیں کرتے ہیں جنگلوں میں، بیابانوں میں، دشتوں میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. لیکن علماء کرام کے لیے خلوتوں میں رہنا منع ہے. وہ جلوت میں ہوں گے. کیوں؟ ان کے پاس سرمایہ ہے ہدایت کا، وہ اوروں کو بچا سکتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک باقاعدہ وحی نہیں آئی تو آپ غار حرا میں وقت زیادہ گزارتے تھے حفاظت کے لیے. جب وحی آئی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ کہ او کمبل اوڑھنے والے، اور کمبل در کمبل اوڑھنے والے، قم دونوں میں ہے. قم اٹھیے اٹھیے. اب لوگوں میں جانے کا وقت ہے. خلوت ختم، جلوت کا دور شروع ہو گیا. تو اولیاء کرام اس منصب پر ہے جو وحی سے پہلے غار حرا میں تھا، اور علماء کرام اس منصب کے حامل ہے جو وحی آنے کے بعد آپ نے مکے اور سارے جہان کو آگاہ کیا. اس لیے علماء احسن حالا من الاولیاء. علم کلام میں لکھا ہے علماء کرام اولیاء سے بڑھ کر مقام کے. اولیاء کرام تو علماء کے ارکان ہوتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں. پیغمبر نے بھی ان العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا ہے. کسی روایت میں اولیاء نہیں فرمایا. علماء ان کو منصب والے ہیں، وہ میرے جانشین اور تمام انبیاء کے جانشین. اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ بزرگان دین کا خلوت نشین ہونا، بیابان اور دشت میں رہنا، یہ بھی باطل نہیں ہے. یہ وحی کا مبدأ ہے. اور علماء کرام کا شہروں میں، آبادیوں میں اور جھمگٹوں میں، پرہجوم احوال میں ہدایت اور ارشاد کا کام کرنا، یہ معاد ہے وحی کا، مقاصد میں سے ہے. یہ مقاصد پر قائم ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. علماء قتل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کے جانشین اور ورثہ ہے. پیروں کو کون پوچھتا ہے؟ وہ تو خلوت کے کونوں میں گھسے ہوئے ہیں. کام سارا ان کا ہے، کام سارا ان کا ہے. کام علماء کا ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. علماء منبر پر، محراب میں، ہر قافلے کے آگے، ہر باطل کے مقابلے کے لیے سینہ سپر رہ گئے. علماء حقیقت میں کائنات کے اندر ہدایت کے نجوم ہیں. علماء کا روئے زمین پر کوئی ثانی نہیں ہے. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے بزرگ اور مقتدر ہستیاں انبیاء کے بعد اللہ نے پیدا نہیں فرمائی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت و خضوع کے خزانے علماء میں جمع ہے. یعلمہ علماء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے علماء کے لیے بھی فخر ہے. فرماتے وہ سب جانتے ہیں، ان کو سب معلوم ہے. اللہ. علم اللہ کی صفت ہے. وہ علیم کہلاتا ہے، وہ علام الغیوب کہلاتا ہے. اور یہ صفت علم اللہ نبیوں کو منصب نبوت کے طور پر عطا فرماتے ہیں.
ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے معجزات ذکر کیے. جب اپنا نمبر آیا فرمایا وَأُوتِيتُ عِلْمًا، مجھے تو علم ہی علم دیا گیا ہے. وَأُوتِيتُ عِلْمًا، مجھے تو علم ہی علم عطا کیا گیا ہے. مسجد تشریف لائیں، ایک طرف لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگ بیٹھے مسائل بیان کر رہے ہیں. فرمایا کلاکما علی الخیر، دونوں اچھے ہو. وَلَكِنِّي بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے بھی مسائل سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مولوی بنا کے بھیجا گیا. اور اس حلقے میں تشریف لے گئے جہاں علماء تشریف فرما تھے. بخاری اور ابو داؤد میں ہے کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر بھی عالم بڑے تھے. اسی وجہ سے حضرت نے ان کا انتخاب کیا اپنی زندگی میں نمازوں کے لیے، اور اسی لیے صحابہ کرام مہاجرین و انصار نے متفقون علیہ خلیفہ چنا. اور حضرت ابو بکر کی زندگی میں ایک مسئلے میں بھی اختلاف نہیں ہوا. جو ابو بکر نے کہا پوری امت نے سر اس کے آگے رکھا. کان ابو بکر اعلمنا. اللہ، آپ نے خواب دیکھا، آپ کو دودھ پلایا گیا اتنا کہ ناخنوں میں دکھائی دیا. جو بچ گیا فرمایا عمر کو پلایا. بخاری میں صحابہ نے پوچھا فما اولتہ، ہے کیا تعبیر ہے؟ فرمایا العلم، علم. اللہ اکبر، حضرت عمر کو علم عطا ہے. اور مناقب اصحاب میں حافظ نے بحوالہ مسند احمد نقل کیا ہے عمر کے مناقب میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو حضرت عمر نبی بنتے، لیکن میرے بعد نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں قیامت تک. انسان کے دو حالت ہے. ایک حالت وہ ہے کہ جس میں اسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو خلوت کہتے ہیں. اور دوسری حالت وہ ہے جس میں اس نے اوروں کو بچانا ہے، اس کو جلوت کہتے ہیں. خلوت خلا سے ہے اور جلوت جلا سے ہے. جلا یجلو اور خلا یخلو. خلوت نشینی اپنی حفاظت کے لیے. بزرگان دین اولیاء کرام مشق کرتے ہیں جنگلوں میں، بیابانوں میں، دشتوں میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. لیکن علماء کرام کے لیے خلوتوں میں رہنا منع ہے. وہ جلوت میں ہوں گے، کیوں؟ ان کے پاس سرمایہ ہے ہدایت کا، وہ اوروں کو بچا سکتے ہیں.